الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ونبي رسولنا وأعلانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله في العلمى آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله بلغ اللولا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
كخير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتهمين يا من بدا جمالك ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور الكمال لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میری معزز و محترم و مکرم و متشم میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جامع مسجد نگینہ کے اندر دور نزدیک تو میرے بزرگ نوجوان خطابات و بیانات سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جملہ حاضری کو قبول فرما کر کل قیامت کے دن امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا حقدار بنائے۔ تو عزیزان قدر، سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ 10ویں پارے کی جو میں نے اپنے موضوع کا سہارا لیا اس آیت مبارکہ کا، تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور کے اندر عظمت اور شان اور مقام عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر تم رسول کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی کس طرح مدد فرمائی؟ جب مکے کے شہر کے اندر تمام کفار نے بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو بلند ہوتا ہوا دیکھا، اس دین کی کامیابیاں دیکھی، ختم نبوت کا دروازہ جب کھلا تو کفار نے اس دروازے کو ہمیشہ گول کرنے کی سازشیں کی اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چراغ کو بجھانے کے لیے جزاک اللہ جب یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہر قبیلے کا ایک سردار چن لیا جائے، تو نبی پاک کے گھر مبارک کے سامنے محاصرہ کر کے اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تو ہمیشہ ہمیشہ دین کا دروازہ، نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا الا تنصروہ، اے ایمان والوں میرے رسول کی مدد اگر تم نہ کرو تو میں خدا اپنے محبوب کی مدد بھی کروں گا۔ یہی مدد تھی مشکل وقت میں اللہ نے اپنے رسول کی مدد کی، جیسے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی سونیا جا میرے محبوب کو فرما دے آج رات بستر محمد پر علی کو سلا دو اور صدیق کو لے کر سیدھا مکے سے غار ثور میں چلے جاؤ۔ جب غار ثور کے اندر آ گئے، اللہ نے غار ثور کے اندر ابو بکر صدیق نیچے اترے، جا کر ہر غار کے سوراخ کو بند کیا، صفائی کی۔ تو کملی والے آقا نے فرمایا اے صدیق میں آقا ہوں، تو میرا امتی ہے۔ فرمایا میں شہنشاہ ہوں، تو میرے در کا سوالی ہے۔ آج اللہ کے اس قرآن کی آیات کا آپس میں احسان اتوار دیں۔ حل جزا
احسان، نیکی کا بدلہ نیکی، احسان کا بدلہ احسان۔ اے صدیق غار میں تو پہلے اترا، مزار میں میں مصطفیٰ اتروں گا۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اے صدیق غار میں تو پہلے گیا، مزار میں تیرا آقا پہلے جائے گا۔ اے صدیق غار میں تو نے پہلے جا کر صفائی کی، مزار میں پہلے جا کر مصطفیٰ اپنی گود بچھائے گا۔ اے صدیق غار میں جا کر تو نے گود پیش کی، مزار میں مصطفیٰ پیش کرے گا۔ اللہ کے رسول فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اس آیات کی تفسیر دونوں یار غار اور صحب ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ پاک نے ان دونوں کی، تو سیدنا صدیق اکبر نے جا کر اپنا امامہ شریف اتارا، سارے سوراخ بند کر دیے، فرمایا 70 کے قریب علامہ جامی نے لکھا، علامہ رومی نے لکھا 70 کے سے بھی زیادہ تھے، آپ نے پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیے۔ ایک سوراخ باقی تھا جس میں ابو بکر نے ایڑی رکھ دی، جیسے ایڑی رکھی تو فرمایا کہ وہاں اس غار کے اندر ایک مار تھا جس کو سانپ کہا جاتا ہے، وہ سانپ کوئی 2 سال سے نہیں، فرمایا کہ کئی سالوں سے، کئی صدیوں سے، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے چلتا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنتا ہوا اس غار ثور کے اندر پہنچا، صرف اور صرف تمنا یہ تھی کہ وضحا کا چہرہ دیکھنا ہے، پیارے آقا کی زیارت کرنی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خالی امت مصطفیٰ بھی محبت نہیں کرتی، دنیا کی ہر چیز آقا سے بے محبت اور ود کے زیادہ محبت کرتی ہے آقا علیہ السلام۔ تو عزیزان قدر، یہ ساری گفتگو آپ سنیں، میں اپنے مقصد پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گود کے اندر آرام فرما رہے تھے، سانپ نے صدیق اکبر ایڑی کو کاٹا، تو فرمایا اس سانپ نے ہمیں قیامت تک ہر محمد کے عشق میں تڑپنے والے کو یہ سبق دیا، اگر تو نے ساری محبت پار کر دی، یعنی کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، حج کر لیا، زکوٰۃ ادا کر دی، روزے رکھ لیا، قیام و سجود تہجد و نوافل ادا کر لیے، اب تیرے کو مقام مصطفیٰ کا رتبہ چاہیے، تو فرمایا سب سے پہلے تو صدیق کے قدموں کو بوسہ دے گا، کیونکہ غار کے اندر جو پہرا دینے والا تھا وہ اللہ کا محبوب کا یار تھا، ابو بکر صدیق تھا۔ ابو بکر صدیق کو یہ حجت قائم ہوئی، اے صاحب اگر تو نے مصطفیٰ کو ملنا ہے، ڈسنا نہیں بلکہ یہ تو بوسہ دے رہا ہے، اور بوسہ دے کر اجازت مانگ کر مصطفیٰ کے قریب آ جا، یہی اصول ہے محبت کا۔ اگر جب تک صدیق کی محبت تیرے دل میں نہ ہو، اس وقت تک تو کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب آپ اپنی امت سے تنگ آ چکے تو قتل کرنے کا منصوبہ نوح علیہ السلام کو کیا قوم نے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے، رب نے دعا قبول کی کہ کشتی تیار کرو، بیڑا تیار کرو۔ تو یہ قرآن کی تفسیر ہے، سورۃ نوح کے اندر یہ ذکر موجود ہے، تفسیر روح البیان، تفسیر معانی اور تفسیر تبیان القرآن اور تفسیر مدری، 4 تفسیروں کا حوالہ آپ پڑھ لو۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام رات دن سارا کشتی کا کام کرتے، رات کو چھوڑ کر جاتے، جیسے صبح پہنچتے کیا دیکھتے ساری لکڑیوں کو دیمک کھا چکی ہے، لکڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ یہی سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا، تو جب یہ معاملہ سمجھ نہ آیا، اللہ کے حبیب یعنی نوح علیہ السلام نے رب سے ڈائریکٹ کنیکشن جوڑا، کہا مولا سارا دن محنت کرتا ہوں، رات کو لکڑیاں تیار کر کے رکھ کے چلا جاتا ہوں،
صبح آتا ہوں ساری لکڑیاں ریزہ ریزہ ہو چکی ہوتی ہیں، ساری لکڑیاں مٹی کھا چکی ہیں، دیمک کھا چکی ہے، کئی دنوں سے اس میں محنت کر رہا ہوں۔ تو اوال قدرت میرا پیارا رسول گھبرا نہیں، آج جو لکڑی تیار کرے گا اس لکڑی کے چاروں کونوں میں میرے محمد کے چاروں یاروں کا نام لکھ لے، تیری لکڑی بھی محفوظ رہے گی، تیری کشتی بھی کامیاب ہوگی۔ یعنی چاروں لکڑیوں کے کونوں پہ چاروں یاروں کا نام لکھ، ابو بکر صدیق کا نام، عمر کا نام، عثمان کا نام، علی کا نام لکھ۔ جیسے یہ نام لکھا صبح آئے تو لکڑیاں محفوظ تھی، تو پتہ چلا حضرت نوح کا بیڑا بننے پر چاروں یاروں کا نام لکھا گیا تو کامیاب ہوئی۔ تو فرمایا ایمان والے ہو، حضرت نوح کے دین میں یہ امت محمد کو یہ عقیدہ ملتا ہے، اگر تم اپنی قبر میں اپنے کفن کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، قبر کے اندر اپنی جسم کو کیڑوں سے مکوڑوں سے مٹی کے کھانے سے محفوظ لکھنا چاہتے ہو، تو اپنے دل میں چاروں یاروں کی محبت لے کے قبر میں آنا۔ جب سینے میں چاروں یاروں کی محبت ہوگی، قسم خدا کی اس کفن کو نہ مٹی کھائے گی نہ جسم کو کیڑے کھائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے یاروں کی برکت ہے۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب چار یاروں کا، ابو بکر صدیق کی یہ شان ہے اور عظمت مصطفیٰ کے یاروں کا یہ مقام ہے، جب چاروں یاروں کی محبت سینے میں ہو تو نوح کا بیڑا مکمل تیار ہو جاتا ہے، اور وہ دیمک، جزاک اللہ، اور وہ کیڑے لکڑی کو نہیں کھا سکتے۔ تو قسم منبر مصطفیٰ پہ اللہ کے قرآن کی یہ حدیث یعنی روایت ہے، آیات مبارکہ ہے کہ تم اپنے سینے کے اندر چاروں یار مصطفیٰ کی محبت لے کے مرو، نہ تمہاری قبر میں کفن کو کیڑے پڑیں گے نہ تمہارے جسم کو کیڑے پڑیں گے۔ یہ ہے یاروں کی وفاداری۔ تو آؤ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف فرما ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کفار اوپر پہنچے، جا کر اللہ نے حکم دیا مکڑی کو ایک ککر کا درخت غار سور کے دہانے پر تیار ہو گیا، اور اس ککر نے پورا جالا چھان لیا، اور مکڑی کو حکم ہوا جلدی کر تو بھی جالا چھان لے، اور کبوتری کو حکم ہوا جا اپنا گھر بنا اور انڈے دینا شروع کر دے۔ ادھر مکڑی نے آ کر رسول اللہ کی حفاظت کا جال تان لیا، ادھر کبوتری نے آ کر رسول اللہ کی تحفظ نبوت رسالت کے لیے بچے دینا شروع کر دیے۔ ککڑ بھی 3 راتوں سے قبل پہلے دروازے پر ککڑ بھی تیار ہو گیا، مکڑی کا جالا بھی تیار ہو گیا، کبوتری نے انڈے بھی دے دیے، اللہ نے ان کو انعام یہ دے دیا۔ تو آج مکے شہر میں داخل ہوتے ہو، وہاں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا کہ کبوتر چوک اتنا کبوتر ہے کہ جتنے اللہ کے محبوب کی امت کے قدم نہیں، اس سے کئی زیادہ کبوتر موجود ہیں۔ اسی لیے کہ کبوتر نے وفا کا دیرا فرمایا کہ جب غار سور کے اندر دروازے پر کبوتر نے اب حفاظت کا پہرا دیا، تو اللہ نے مصطفیٰ کے شہر مکہ میں کبوتروں کے لیے ایک چوک بنا دیا کہ وہاں محبت کا تم نے ساتھ دیا تھا، تو تمہاری قیامت تک ہر اللہ کے گھر کے طواف کرنے والا تمہیں بھی دانا بھی ڈالے گا، تم سے پیار بھی کرے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مدینے کے اندر جاؤ وہاں بھی کبوتر چوک ہے، مکے میں جاؤ وہاں بھی کبوتر چوک ہے۔ تو فرمایا تفسیریں اگر گہرائی میں جاؤ تو یہ وہی نسل ہے جو مدینے میں اور مکے میں ہے، جو غار سور کے دہانے پر کبوتری نے انڈے دیے تھے، ان کی نسل کو اللہ نے قیامت تک دونوں شہروں میں سجا بھی دیا اور بسا بھی دیا۔ تو جب اللہ کے رسول کی محبت کا پہرا دو گے تو پھر اللہ، دنیا تو ختم ہو سکتی ہے
اور دنیا کے اندر اللہ کے پیاروں کی شہرت ختم نہیں ہو سکتی۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا، سانپ نے جب ڈسا تو یہاں پر کئی روایات آپ نے سنی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت تر کی وجہ سے روئے، اور اس لیے سانپ نے کاٹا، زہر پھیلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود کے اندر جلوہ افروز ہیں، سیدنا صدیق اکبر زہر کی شدت سے رو رہی ہیں۔ یہ روایات ادب کے خلاف ہے کہ سانپ کاٹے پھر تکلیف ہو پھر روئے، اور قرآن سے ایک دلیل دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام مصر شہر کے اندر اللہ نے یوسف کا ذکر کیا۔ حضرت زلیخا جو تھی بادشاہ کی بیوی تھی، جب حضرت زلیخا حضرت یوسف کے عشق کے اندر پیوست ہو گئی، مطلع ہو گئی، مصر کی عورتوں نے طعنہ دیا، اے زلیخا تو بادشاہ کی بیوی ہو کے ایک نوکر کے پیچھے اپنا دل دے بیٹھی، اپنا دل گوا دیا، اپنی محبت دے دی۔ جب یہ طعنہ دیا تو زلیخا نے سینہ اٹھا کر ہاتھ لمبے کر کے کہا، او مصر کی عورتیں طعنہ دینے والی، تم نے اپنی نظروں میں نوکر دیکھا ہے، حقیقت میں اگر پوچھنا ہے تو زلیخا کی آنکھ سے پوچھو یوسف کیا ہے۔ میں نے کوئی نوکر دیکھ کر پیار نہیں کیا، میں نے کوئی اپنے باپ کی چوٹی کا ملازم دیکھ کر پیار نہیں کیا۔ فرمایا اگر میری آنکھوں سے یوسف کو دیکھ لیتی کبھی طعنہ نہ دیتی۔ تو جب مصر کی عورتوں نے یہ سنا، اے زلیخا پھر دیر کس چیز کی، جلدی زیارت بھی کرا دے۔ ادھر چھریاں ہاتھ میں دی، فرود ہاتھ میں دیے، تو یوسف کو فرمایا عزت نہیں بچتی، ایک لمحے کے لیے سامنے آ جا۔ جیسے رخ نبوت سے، چہرہ نبوت سے پردہ ہٹایا، مصر کی عورتوں نے فرمایا یوسف کا چہرہ دیکھ کر اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی۔ حالانکہ یہ قوم نازک ہوتی ہے، چیخو پکار میں زیادہ شور کرتی ہے، کوئی روایات اور کوئی دلیل کہ ان عورتوں نے آنسو تک نکالا ہو یا ہائے یا واویلا کیا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی، تکلیف وہ بھی نہ ہوئی۔ انگلی کٹی، درد تک نہ ہوا، احساس بھی نہ ہوا۔ کوئی روایات کے اندر آپ تفسیریں اٹھا کر مطالعہ کرو، کسی عورت کی چیخ و پکار نہیں، کیوں؟ اسی لیے مثال دی جاتی ہے قرآن کے اندر۔ تو حسن یوسف سامنے تھا، وہ ایمان والوں جس کے سامنے مصر کی عورتوں کے سامنے حسن یوسف ہو، انگلیاں کٹ جائیں، درد بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے، تو صدیق کو سانپ نے کاٹا، تکلیف کیسی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہاں حسن یوسف تھا، یہاں تو حسن مصطفیٰ ہے، یہاں تو چہرہ مصطفیٰ ہے، یہاں تو آمنہ کا لال ہے۔ تو جب آمنہ کے لال کا چہرہ سامنے ہو، صدیق کو تکلیف ہو، یہ مان نہیں سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دلیل قرآن سے آ جائے۔ جو چیز قرآن سے مل جائے تو پھر وہ حدیث کی دلیل کم ہو جاتی ہے۔ جو چیز قرآن کے اندر آ جائے اس کی وقت کم ہو جاتی ہے، اس کا زور کم ہو جاتا ہے، عمل کم ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث سے افضل اللہ کا قرآن ہے، حدیث سے۔ اور ایک اور دلیل دیتا چلوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، صحابہ کرام پیچھے اقتدا میں ہیں، کملی والے آقا نے سورۃ فاتحہ پڑھی، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا آمین، یعنی والضالین کے اوپر پہنچے، پوری مسجد گونج اٹھی، کیونکہ اگرچہ آج موجودہ مسلک کے لحاظ سے امام احمد
یا امام حنبل کے متقار آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے صحابہ نے آمین کہا، مسجد کی دیواریں گونج اٹھی، یہ حدیث ثابت ہے، اس حدیث کا کوئی منکر نہیں، یعنی جس کو آمین بلند آواز سے کہنا حدیث سے ثابت ہے، لیکن مسلک حق کا اہل سنت جماعت امام ابو حنیفہ کی اقتداء کرنے والا اس حدیث پر عمل نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے رسول کی امام ابو حنیفہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نماز کے اندر فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں اور یہ درمیان سب میں کھڑے ہوتے ہیں، جب امام کہتا ہے والضالین، اور سنت یہ ہے کہ ہر امتی نبی کا عاشق اور عقیدہ ابو حنیفہ کا رکھنے والا، مسلک کے ابو حنیفہ پہ چلنے والا، حنفی بریلوی سنی کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دل میں آمین کہے، بلند آواز سے نہ کہے۔ دلیل کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ فرشتے کی آواز آج تک اللہ کے نبی کی امت نے نہیں سنی، نماز خدا کی پڑھی جا رہی ہے، سنت مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے، فرشتہ بھی کہہ رہا ہے آمین۔ فرمایا جب فرشتے کی آمین بندہ نہیں سن سکتا تو بندے کی آمین برابر والا بھی نہ سن سکے، یہ دلیل ہے۔ اسی دلیل کو امام ابو حنیفہ نے 40 روایات رکھی۔ اگر حدیث کو دیکھا جائے تو حدیث بخاری کے اندر آمین بلند آواز سے کہنا حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کا رد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ دلیل قرآن کی سورۃ حجرات کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو جب یہ قرآن کی آیات اتری اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، سورۃ حجرات کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر شان نزول یہ ہوا اے میرے صحابہ، اللہ نے فرمایا جبرائیل جی سنیا جا یہ قرآن کی آیات بھی لے جا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، یہ قرآن کی آیات لے جا اور جا کر میرے محبوب کو فرما دو، اعلان کر دو لوگوں محمد کی آواز سے کسی صحابی کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، قرآن سمجھ آ گیا تو پھر سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا حدیث میں نے سنائی نماز کے اندر تمام صحابہ نے، بخاری کی روایت ہے آمین کا مسجد گونج اٹھی، اگرچہ حنفی مسلک کا نہیں کہتا، دوسرے مسلک کے لوگ آج بھی آمین بلند آواز سے کہتے ہیں، اس کا رد کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس قرآن کی آیات سے ہو رہا ہے کہ جب محمد موجود ہو اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے، سارے عمل تباہ ہو جائیں گے، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، ساری زندگی کی نیکیاں ختم، کیوں؟ بے ادبی۔ تو اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب بارگاہ رسالت کا ادب سکھا رہا ہے کہ جب مصطفیٰ سامنے ہو، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ قرآن کی آیات ہے، اپنی آوازیں نیچی رکھو، اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور یہی دلیل امام ابو حنیفہ دیتے ہیں کہ نماز کے اندر جب میرے آقا سامنے تھے، پیچھے صحابہ تھے، نماز پڑھانے والے امام الانبیاء تھے، نماز پڑھنے والا ابو بکر صدیق جیسا امام تھا، عمر فاروق جیسا عادل بادشاہ تھا، عثمان غنی جیسا حیا اور شرم والا پیکر تھا، علی جیسا شجاعت اور شیروں والی بہادری تھی۔ فرمایا جب یہ چاروں پیچھے ہیں، قرآن اترا تو قرآن نے آ کر فیصلہ کر دیا، جب مصطفیٰ کا دربار ملے اپنی آواز کو مصطفیٰ کی آواز سے نیچے رکھنا، تو یہی دلیل ہے ان تحبط اعمالکم،
اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال گول ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہی تو ایسی نکتے کو غار ثور میں لے کے چلتے ہیں۔ فرمایا کہ یوسف کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی، کوئی روایات نہیں ملتی جس روایت سے یہ ہو کہ انہوں نے رونا دھونا کیا ہو، شور کیا ہو، ہائے ہماری انگلیاں کٹ گئی، کوئی روایت نہیں ملتی، بلکہ ان کو پتہ بھی نہ چلا، درد تکلیف بھی نہ ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے حسن یوسف سامنے تھا۔ تو آج اگر یہ عقیدہ، یہ نظریہ روایت کو مان کر کہ ابو بکر صدیق غار میں تھے، سانپ نے کاٹا، ابو بکر صدیق روئے، تو فرمایا کہ یہ رونا ادب کے خلاف ہے، آواز کو بلند کرنا ادب کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا یہ سانپ نے کاٹنے کا ایک بہانہ تھا، اصل سانپ یہ بتا رہا تھا اگر محمد کے دربار میں جانا ہے پہلے صدیق کے محبت اپنے سینے میں لے آؤ، پہلے محبت ابو بکر صدیق کی سینے میں لے آؤ، ابو بکر کا احترام، ابو بکر کا علم، ابو بکر کا وقار، ابو بکر کی امامت۔ اللہ نے قرآن کے اندر 3 آیتیں فرمائی، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، جب یہ حضرت عثمان غنی پر بیعت لی جا رہی تھی تو کملی والے آقا نے ایک ہاتھ بلند کیا، اللہ نے اس ہاتھ کو کہا ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ ظاہراً ہاتھ مصطفیٰ کا تھا، حقیقت میں اس ہاتھ کو خدا نے اپنا ہاتھ کہا۔ تو فرمایا جس نے عثمان غنی کے افواہ پر قتل ہونے پر اور مصطفیٰ نے بیعت لی، وعدہ لیا اور اپنا ہاتھ بلند کیا، تو جتنے 1400 صحابہ تھے مصطفیٰ کی بیعت کرنے میں تھے، تو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اور جتنے وہ صحابہ بیعت کر رہے تھے وہ بیعت گویا مصطفیٰ کے ہاتھ میں نہیں تھی، وہ بیعت خدا کے ہاتھ میں تھی، وہ بیعت خدا کے ہاتھ میں تھی۔ تو فرمایا کہ جو خدا کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے تھے اس بیعت کی جماعت کا امام ابو بکر صدیق ہے، اس بیعت کی جماعت کا امام ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا دوسری دلیل اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ میرے آقا کے جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے جنتی ہیں، کیونکہ قرآن سے دلیل آ گئی، اللہ نے دلیل اتار دی، اور میرے مصطفیٰ کا جس نے بھی چہرہ دیکھا کلمہ پڑھا، میں خدا کہتا ہوں وہ سارے جنتی ہیں۔ مجھے واسطے کہہ دو سبحان اللہ۔ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، وہ رب پر راضی ہو گئے۔ فرمایا کہ جس جماعت پر رب راضی ہوا، جو جماعت رب پر راضی ہوئی وہ صحابہ کرام ہیں، اور اس جماعت کا امام ابو بکر صدیق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تیسری دلیل قرآن کے اندر یہ دی، فرمایا کہ تیسری دلیل یہ دی، فرمایا کہ ورضوا عنہ، اللہ نے صحابہ کو جنتی قرار دیا، اور جو جنتی صحابہ ہیں ان جنتی صحابوں کا امام ابو بکر صدیق ہے، ان جنتی جوانوں کا، جنتی جماعت کا امام ابو بکر صدیق ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو غار ثور کے اندر یہ سانپ کا، تو اصل میں اگر پوچھا جائے تو فرمایا کہ یہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت علی کے آنسو، ابو بکر صدیق کے آنسو، پھر شدت نے غلبہ کیا، کیوں روئے؟ فرمایا کہ تفسیروں کے اندر یہ لکھا وہ اس لیے روئے کہ آپ نے فرمایا کہ دعا مانگی، یا اللہ ایک وہ وقت عطا فرما چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھ صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھ
सिद्दीकी हो। तो फरमाया आज अल्लाह ने वो अबू बकर की दुआ कबूल कर ली। गारे सौर के अंदर 3 रातें 3 दिन अबू बकर सिद्दीक मुस्तफा का चेहरा देखते रहे और इस अश्कबार में आंखों बहा बहा कर कहते रहे, मौला तूने दुआ कबूल कर ली, अब जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, जुदा ना करना मुस्तफा को, मुस्तफा को जुदा ना करना। जब ये जुदाई की दुआ थी, सांप के काटने की दुआ ये थी, तो फरमाया इसलिए कि अल्लाह ने अपने यार को गुंबद खजरा के अंदर पहले अबू बकर सिद्दीक को दए और बै उमर फारूक को सुलाया। फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल हाजिर हुए, फरमाया कि आपकी हुकूमत, आपकी सदारत ज़मीन पर भी है, आसमानों पर भी है, और आसमानों पर 2 वज़ीर हैं, जिब्राइल और मिकाईल, ज़मीन पर 2 वज़ीर हैं, अबू बकर और उमर। फरमाया इसलिए रोज़े के अंदर क़यामत तक दोनों वज़ीरों को मुस्तफ़ा के दाएं बाएं सुला दिया। फरमाया ये दोनों वज़ीर आका की हिफाजत फरमा रहे हूँ। एक बात याद रखें, देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सीना मुस्तफ़ा का था और पुश्त मुबारक अबू बकर सिद्दीक की थी। जब ये पुश्त अबू बकर की थी, सीना नबूवत मुस्तफ़ा का था, जैसे ही अल्लाह के रसूल को अपने कंधों पर उठाया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जितना इल्म खुदा ने मुझे दिया था मैंने सारा का सारा अबू बकर के सीने में रख दिया है, सारा का सारा अबू बकर के सीने में रख दिया। तो फिर उस सीने की इल्म की चाशनी क्या थी, उस सीने के अंदर वो नबूवत वाले इल्म का कांड क्या था। देखो अबू बकर सिद्दीक ने विसाल के वक़्त ये वसीयत फरमाई, सारा घर का माल बेचकर पैसा बैतुल माल में जमा कर दिया, बच्चों के लिए सिर्फ 5 मन खजूरें छोड़ी। 5 मन खजूरें छोड़ते हुए वसीयत फरमाई, ऐ मेरी बेटी आशा, मैं आपको इन 5 मन खजूरों की वसीयत फरमाता हूँ, मेरे विसाल के बाद कुरान के मुताबिक ये फैसला कर देना और अपने बहन और भाइयों को 5 मन खजूरों का हिस्सा जो बाप के तरके में आता है वो अता कर देना। तो जब वो अता करना तो फरमाया, तो 2 भाई और 2 बहनें, फरमाया कि बहन एक आशा है, एक अस्मा है, फरमाया कि एक रफा से उसके पेट में है। फरमाया कि पता क्या चला, अबू बकर सिद्दीक की दूसरी बीवी थी, वो हमल के अंदर थी और उसके पेट में बेटी थी। तो हज़रत आशा को फरमाने लगे, तेरी दूसरी माँ, उसके पेट में बच्ची है और उसका भी आपने हिस्सा निकालना है। तो पता ये चला ये इल्म मुस्तफ़ा की बरकत थी, पेट के यानी अरहाम इलल अर्दी अरहामु, तो रहम के अंदर भी अबू बकर सिद्दीक देख रहे हैं। खुदा ने दिखा दिया कि कुरान के मुताबिक अगर फैसला करना है, बाप दुनिया से जा रहा है, अभी बेटी है या बेटा ये किसी को पता नहीं, लेकिन सिद्दीक ने पहले ऐलान कर दिया, आशा फला तेरी यानी रज़ाई माँ के पेट से, फरमाया तेरी सुतैली बहन है जिसका नाम ये है, और वो भी उसका भी हिस्सा कुरान के मुताबिक निकालना। ये करामत थी और ये करामत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। वो 5 मन खजूरें कुरान के मुताबिक वो वरसा में उसके हिस्से में भी आती हैं। अभी वो पैदा नहीं हुई, अबू बकर सिद्दीक ने पहले मुबारक दे दी, पहले खुशखबरी दे दी। तो फरमाया हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गार के अंदर हैं तो काफिर ऊपर आ गए। तो फरमाया कि आकर यहाँ तक के एक काफिर ने फरमाया कि तारीख़ खुलफा के अंदर और अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपने दलाल के अंदर ये बात लिखी, एक काफिर ने आकर गार के किनारे पे पेशाब करना, नंगा हो गया, पेशाब कर रहा है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूलल्लाह काफिर आ गए। फरमाया अल्लाह फरमा रहा है फअंज़लल्लाहु सकीनतहु, तो फरमाया कि ऐ
محمد پیارے مصطفیٰ صدیق کو کہہ دو کہ اکیلے نہیں ہو، لصاحبہ ہی، فرمایا کہ تمہارا ایک صاحب خدا بھی تمہارے ساتھ ہے، فرمایا کہ غار کے اندر خالی ابو بکر صدیق نہیں، مصطفیٰ نہیں، ان دونوں کے ساتھ تیسرا خدا بھی ہے، تو خدا بھی موجود ہے، ہماری حفاظت خدا فرمانے والا ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی بندہ اگر نبی پاک نے فرمایا کوئی نبی کو دیکھ لے وہ نبی کے سامنے ننگا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اے ابو بکر صدیق یہ دلیل ہے، کافروں نے ہمیں نہیں دیکھا، کافروں نے ہمیں نہیں دیکھا، اور یہ دلیل پیش کر دی اگر کافر دیکھ لیتے تو کافر اپنا یعنی سترہ مصطفیٰ کے سامنے نہ کھولتا، یہ دلیل ہے کہ مصطفیٰ ایسے با حیا اور با ادب والے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ایمان والے تو دور کی بات ہے، کافر بھی سامنے اپنا سترہ نہیں کھول سکتا، تو یہ مصطفیٰ کی دلیل تھی۔ تو کملی والے آقا نے دعا کی، وہ اتنا اندھا ہو گیا تو اس کو فرمایا سارے پہاڑ تو نظر آنے لگے لیکن مصطفیٰ نظر نہ آئے، مصطفیٰ کملی والے آقا نظر نہ آئے۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ بالفرض اگر ہم آ بھی جائیں اندر پھر کہاں جائیں گے، ہم پکڑے گئے؟ تو فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے اذهب في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، اے مصطفیٰ یار کو فرما دو غم نہ کھائے، فرمایا کہ یاروں کے ساتھ خدا بھی موجود ہے اور خدا حفاظت فرما رہا ہے۔ تو فرمایا یہاں پر فرماتے ہیں مصطفیٰ نے ایسے نبوت والا ہاتھ کیا تو اس پہاڑ کی بیر میں غار بن گئی، سامنے دریا تھا، دریا کے اندر کشتی تیار تھی اور کشتی آوازیں دے رہی تھی ہم مصطفیٰ کے لیے حاضر ہیں، ابو بکر صدیق غار میں آ جاتے، ہم یہاں سے سیدھا نکل جاتے۔ تو فرمایا یہ دیکھو یہ اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کو غار کے اندر یعنی راستہ بھی دکھا دیا، دریا بھی دکھا دیا، دریا کے اندر کشتی بھی دکھا دی۔ تو فرمایا گھبرا نہیں، جو خدا ہمیں مکے سے راستہ دے سکتا ہے غار کے اندر ہماری حفاظت بھی فرما سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غار سے فرمایا کہ روانہ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کفار نے بڑی بھاری بھاری قیمت کے انعام لگا دیے، جو مصطفیٰ کو پکڑ کر لائے گا اتنے ہزاروں اونٹ، اتنے انعام دیا جائے گا۔ جب ایک کافر نے نبی کا تعاقب کیا تو قیدی کا پیچھے مڑ کر وہ گھوڑا دوڑا رہا ہے، تو کملی والے آقا نے فرمایا زمین تو خاموش ہے، پہرا دے مصطفیٰ کا۔ وہ زمین پھٹ گئی، گھوڑا زانوں تک گھٹنوں تک اندر چلا گیا، تو فرمایا کہ وہی کا وہی زمین نے پکڑ لیا۔ جب پیچھے کہا اللہ کے رسول واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، میں توبہ کرتا ہوں، میرے کو کلمہ بھی پڑھا دے، زمین سے چھٹکارا بھی دلوا دے، میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ تو یہ مصطفیٰ کا معجزہ تھا۔ تو زمین پہرا دے رہی ہے، کبوتریاں مصطفیٰ کا پہرا دے رہی ہیں، اور فرمایا کہ وہ مکڑی خدا کا پہرا دے رہی ہے۔ تو یہ مصطفیٰ کی جس نے بھی عزت کی، خدا نے قیامت کے دن مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے سائی جگہ عطا فرما دی۔ عزیزان کی دعا ہے اللہ کریم اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ یہ بقیہ گفتگو آئندہ جمعہ سماعت فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔